وہ لڑکی قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی اور اس کی سفید چوڑیاں آدھی رات کے سناٹے میں ایسے بج رہی تھیں جیسے کسی مردے کی آخری چیخ ابھی زمین کے اندر دفن ہوئی ہو۔ احمد کو اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند دنوں میں وہ ایک ایسی محبت میں گرفتار ہونے والا ہے جس کی دلہن 20 سال پہلے مر چکی تھی۔ راولپنڈی کی سرد راتیں ویسے ہی انسان کے دل میں عجیب خوف بھر دیتی ہے، اوپر سے نومبر کی بارش، سنسان سڑک اور شہر کے آخری کنارے پر موجود وہ پرانا قبرستان۔ لڑکی نے پہلی بار مکمل نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ڈروگے نہیں؟ احمد ہلکا سا مسکرایا۔ کیوں؟ کیا اب بھوت ہے؟ لڑکی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگر ہوئی تو؟ احمد ہنسنے کی کوشش کرنے لگا، مگر نہ جانے کیوں اس کے گلے میں آواز پھنس گئی۔ ہوا اچانک مزید سرد ہو گئی۔ قبرستان کے درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ دور کہیں ایک کتا رونے لگا، اور اگلے چند لمحوں میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا، میرا نام نور ہے۔ احمد نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی آواز غیر معمولی حد تک نرم تھی، جیسے بہت دور سے آ رہی ہو۔ میں احمد ہوں۔ نور آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا سفید لباس بارش میں پوری طرح بھیگ چکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے قدموں کے نیچے کیچڑ نہیں لگ رہا تھا۔ احمد نے یہ بات نوٹ تو کی، مگر اگلے ہی لمحے نظر انداز کر دی۔ اب کہاں رہتی ہے؟ نور نے خاموشی سے قبرستان کے پیچھے پھیلے اندھیرے کی طرف دیکھا۔ وہیں احمد نے غور سے دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف درخت اور گھنا اندھیرا۔ مگر اگلے ہی لمحے نور چلنے لگی۔ احمد بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ چند قدم بعد اسے محسوس ہوا کہ نور عجیب رفتار سے چل رہی ہے، جیسے وہ زمین پر نہیں، ہوا میں سرک رہی ہو۔ نور! لڑکی اچانک رک گئی۔ اگر میں تمہیں دوبارہ نہ ملوں تو کیا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ احمد چونک گیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ نور نے اسے اداس نظروں سے دیکھا۔ کچھ محبتیں کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ احمد کچھ کہتا، آسمان پر زور سے بجلی کڑکی، اور اگلے ہی لمحے نور غائب تھی، بالکل غائب۔ احمد کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر الفادیر دیکھنے لگا۔ نور! کوئی جواب نہیں آیا۔
صرف بارش اور قبرستان کا خوفناک سناٹا۔ احمد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ فوراً موٹر سائیکل کی طرف بھاگا اور سیدھا گھر چلا گیا، مگر اس رات وہ سو نہ سکا۔ بار بار اس سے وہی آنکھیں یاد آتی رہیں، وہی اداس آواز۔ کچھ لوگ گھر نہیں جا سکتے۔ صبح ہوتے ہی اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، شاید یہ سب اس کا وہم تھا، شاید وہ لڑکی کہیں چھپ گئی ہوگی۔ اب پھر بارش اور اندھیرے نے اس کے دماغ پر اثر ڈال دیا تھا، مگر اصل حقیقت ابھی باقی تھی۔ اگلی رات احمد دوبارہ اسی راستے سے گزرا، اور نہ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ قبرستان کے سامنے آ کر رک گیا۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر اسے دوبارہ وہی سفید لباس قبر کے پاس نظر آیا۔ نور پھر وہیں بیٹھی تھی، مگر اس بار وہ رو نہیں رہی تھی، وہ خاموشی سے زمین کو دیکھ رہی تھی۔ احمد آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ اب واقعی یہاں ہوتی ہے۔ نور نے آہستہ سے سر اٹھایا، اور تم واقعی واپس آ گئے۔ اس بار احمد اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کل اب اچانک غائب کیوں ہو گئی تھی؟ نور چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، تم ہر بات جاننا چاہتے ہو؟ ہاں۔ نور کی آنکھوں میں اچانک عجیب سا درد الفابیر آیا۔ کچھ سچ انسان کی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ احمد ہلکا سا ہنسا۔ میں نیوز چینل میں کام کرتا ہوں، روز تباہی دیکھتا ہوں۔ نور نے پہلی بار ہلکا سا مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر احمد کا دل عجیب طرح دھڑکنے لگا۔ اس رات دونوں کافی دیر تک بات کرتے رہے۔ نور بہت کم بولتی تھی، مگر اس کی ہر بات میں عجیب سا درد چھپا ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے ماضی کا ذکر کرتی، اچانک خاموش ہو جاتی، کبھی قبرستان کی طرف دیکھنے لگتی، اور کبھی ایسے چونک جاتی جیسے کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ تمہیں کس چیز سے خوف آتا ہے؟ احمد نے آہستہ سے پوچھا۔ نور کی آنکھوں میں اچانک خوف آتا آیا۔ اندھیری مٹی سے، یہ کہہ کر اس نے فوراً نظریں جھکا لے۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نور خاموش ہو گئی، پھر اچانک کھڑی ہو گئی۔ مجھے جانا ہوگا۔ مگر نور نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے بارے میں کسی سے مت پوچھنا۔
احمد حیران رہ گیا۔ کیوں؟ نور کی آنکھوں میں آنسو آتر آئے، کیونکہ کچھ قبریں اپنے اندر راز چھپا کر رکھتی ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کئی راتوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ احمد ہر رات وہاں جاتا، نور سے ملتا، اس سے باتیں کرتا، اور آہستہ آہستہ وہ نور سے محبت کرنے لگا۔ مگر اس دوران کچھ عجیب باتیں بھی ہونے لگیں۔ نور کبھی دن کے وقت نہیں ملتی تھی، وہ کبھی فون استعمال نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی کبھی احمد کو اپنے گھر لے کر گئی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہر بار رات کے 3 بجنے سے پہلے غائب ہو جاتی تھی۔ ایک رات احمد نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نور، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ نور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہو۔ احمد چونک گیا۔ کیا مطلب؟ نور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک قبرستان کے اندر سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ احمد فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ نور کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ جاگ گیا ہے؟ کون؟ مگر نور نے فوراً احمد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں سے چلو۔ اس کی آواز میں پہلی بار شدید خوف تھا۔ دونوں تیزی سے قبرستان سے باہر نکلنے لگے، مگر اسی دوران احمد نے واضح دیکھا کہ قبرستان کے اندر ایک قبر کی مٹی ہل رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ احمد کے قدم وہیں رک گئے۔ نور، یہ کیا ہے؟ نور تقریباً چیخ پڑی۔ مت دیکھو۔ اگلے ہی لمحے قبر کے اندر سے کسی نے زور زور سے مٹی پیٹنی شروع کر دی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ احمد کا خون جیسے خشک ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، نور زبردستی اس سے وہاں سے لے گئی۔ اس رات احمد جب گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ پوری رات جاگتا رہا۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ہر قیمت پر سچ جان کر رہے گا۔ وہ سیدھا قبرستان پہنچا۔ دن کی روشنی میں وہ جگہ پہلے سے کم خوفناک لگ رہی تھی، مگر ہوا میں اب بھی عجیب سی وہ موجود تھی۔ قبرستان کا ایک بوڑھا مالی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ احمد اس کے قریب گیا۔ بابا، یہاں ایک لڑکی آتی ہے، سفید کپڑوں میں۔ اس کا نام نور ہے۔ یہ سنتے ہی بوڑھے کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا، اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔
تم نے اس کا نام کہاں سنا؟ احمد حیران رہ گیا۔ میں اس سے ملتا ہوں روز۔ بوڑھا مالی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ناممکن؟ کیوں؟ بوڑھا کانپتی آواز میں بولا۔ نور تو 20 سال پہلے مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی احمد کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ کاف کیا؟ بوڑھے نے خوفزدہ نظروں سے قبرستان کی طرف دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں اسے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ احمد کی سانس جیسے رک گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ بوڑھے مالی نے قبرستان کے ایک سنسان کونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ قبر نور کی ہے۔ احمد لڑکھڑاتے قدموں سے اس طرف بڑھنے لگا۔ بارش سے گیلی مٹی، ٹیڑھا سا کتبہ اور اس پر لکھا ہوا نام نور فاطمہ، وفات 2006۔ احمد کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اچانک اس کی نظر قبر کے کنارے پر پڑی۔ مٹی پر تازہ انگلیوں کے نشان موجود تھے، جیسے کوئی پوری رات وہاں بیٹھا رہا ہو۔ احمد کا گلا خشک ہو گیا۔ مگر میں اس سے بات کرتا ہوں، وہ زندہ ہے۔ بوڑھے مالی کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ بیٹا، کچھ روحیں مرنے کے بعد بھی دفن نہیں ہوتی۔ احمد فوراً وہاں سے نکل آیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ بار بار خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ شاید یہ سب مذاق ہے، مگر اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رات ہوئی اور احمد ایک بار پھر قبرستان پہنچ گیا۔ نور پہلے سے وہاں موجود تھی، مگر اس بار اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے بارے میں؟ احمد خاموش کھڑا رہا۔ نور آہستہ سے بولی، اب تم روگے؟ احمد کی آواز کانپ گئی۔ تم واقعی کون ہو؟ نور کی آنکھوں سے آہستہ آہستہ آنسو بہنے لگے۔ میں مر چکی ہوں احمد۔ یہ سن کر احمد جیسے پتھر کا بن گیا۔ ہوا اچانک بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی۔ قبرستان میں خوفناک سناٹا پھیل گیا۔ نہیں، نور نے لرزتی آواز میں کہا، انہوں نے مجھے زندہ دفن کر دیا تھا۔ احمد کے جسم میں شدید کپکپی دوڑ گئی۔ کس نے؟ نور اچانک خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف آتا آیا۔ وہ اب بھی زندہ ہے؟ کون؟ نور نے آہستہ سے قبرستان کے دروازے کی طرف دیکھا، اور اگلے ہی لمحے احمد نے بھی اسے دیکھ لیا۔ ایک لمبا آدمی،
دور اندھیرے میں خاموش کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، سیاہ کپڑے اور دھندلا سا چہرہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین تھی۔ احمد غصے میں اس کی طرف بڑھا۔ کون ہو تم؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ آدمی پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ نور کے چہرے پر شدید خوف پھیل چکا تھا۔ وہ ہمیں الگ کر دے گا؟ احمد نے بے چینی سے پوچھا۔ کون ہے وہ؟ نور نے پہلی بار احمد کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری قبر کھود دو۔ احمد چونک گیا۔ کیا؟ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اصل حقیقت اسی قبر میں دفن ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہوا اس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگلی رات احمد بیلچہ لے کر قبرستان پہنچ گیا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ آسمان پر زور زور سے بجلی چمک رہی تھی۔ نور قبر کے پاس خاموش کھڑی تھی، اداس اور خوف زدہ۔ اگر تمہیں اندر کچھ مل گیا تو شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ احمد نے بیلچہ مٹی میں گاڑ دیا۔ میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اور پھر کھدائی شروع ہو گئی۔ مٹی بہت گیلی تھی۔ ہوا میں قبر کی سڑی ہوئی بو پھیلنے لگی۔ احمد کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ پھر اچانک بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ٹھک! احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ ایک تابوت تھا۔ نور پیچھے ہٹ گئی۔ مت کھولو! مگر احمد نے تابوت کا ڈھکن آہستہ آہستہ اٹھا دیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی۔ تابوت کے اندر ایک انسانی ڈھانچہ تھا، مگر اس کے ناخن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ تابوت کی اندرونی لکڑی جگہ جگہ سے نوچی ہوئی تھی، جیسے کوئی زندہ انسان اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ احمد کی سانس جیسے رک گئی۔ پھر اس کی نظر ایک اور چیز پر پڑی۔ ڈھانچے کے ہاتھ میں ایک لاکٹ تھا، وہی لاکٹ جو نور ہر رات پہنتی تھی۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے لاکٹ اٹھایا، اور اسی لمحے اس کے دماغ میں عجیب سی تصویریں آنے لگیں۔ ایک بند کمرہ، چیخیں، خوف سے کانپتی نور، ایک آدمی اس کا گلا دبا رہا تھا۔ پھر اچانک اندھیرا، پھر مٹی، اور زندہ دفن ہونے کی وہ خوفناک اذیت۔ احمد زور سے پیچھے ہٹا۔ نہیں، یہ… اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ نور وہیں کھڑی تھی، خاموش، آنکھوں میں بے انتہا درد۔ اب تم سب سمجھ گئے ہو نا؟ احمد نے کانپتی آواز میں پوچھا۔
یہ تم ہو؟ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں وہ نہیں ہوں جو تم دیکھ رہے تھی۔ احمد نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ پھر کون ہو تم؟ نور آہستہ آہستہ قریب آئی۔ میں اس کی یاد ہوں۔ احمد کا دماغ جیسے پھٹنے لگا۔ کس کی یاد؟ نور نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اس لڑکی کی جس سے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ ہوا اچانک بہت تیز ہو گئی۔ قبرستان کی لائٹ جھپکنے لگی۔ نور کی آواز اب ٹوٹنے لگی۔ میں اس کی روح نہیں، میں اس کا درد ہوں جو کبھی دفن نہیں ہوا۔ احمد نے لاکٹ کو زور سے گرایا۔ تو پھر تم میرے ساتھ کیوں تھی؟ نور نے آخری بار اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ تم وہ پہلے انسان تھے جو مجھے سن سکے۔ اگلے ہی لمحے نور کی شکل دھندلانے لگی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہی ہو۔ احمد، اس کی آواز دور ہوتی گئی۔ اب یہ راز ختم کرنا تمہارے بس میں ہے۔ اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا، صرف بارش اور کھلا ہوا تابوت اور ایک ایسی رات جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ! نور زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کس نے کیا یہ سب؟ نور نے لرزتے ہونٹوں سے جواب دیا۔ میرے شوہر نے۔ یہ سن کر احمد جیسے زمین پر جم گیا۔ تم شادی شدہ تھی؟ نور کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف میری جائیداد چاہتا تھا۔ بارش مزید تیز ہو گئی۔ قبرستان کی فضا اور بھی بھاری ہو گئی۔ نور بولتی رہی۔ میں نے اس رات اسے ایک عورت کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ مجھے ختم کرنا چاہتا تھا، اور پھر اس نے مجھے زندہ قبر میں پھینک دیا۔ احمد کے جسم میں غصہ بھر گیا۔ وہ کون تھا؟ نور نے آہستہ سے کہا۔ حارث۔ یہ نام سنتے ہی احمد چونک گیا۔ حارث مک، شہر کا بڑا بزنس مین، بااثر، طاقتور اور سب سے بڑھ کر آج بھی زندہ۔ احمد کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ نہیں، اگر یہ وہی ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نور نے پہلی بار اس کی طرف خوف سے دیکھا۔ احمد، تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر احمد پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن اس نے حارث کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ فائلیں، خبریں، پرانے ریکارڈز، اور جتنا وہ کھودتا گیا
اتنا ہی سچ خطرناک ہوتا گیا۔ حارث مک کے بارے میں ایک چیز واضح تھی، وہ صرف بزنس مین نہیں تھا، بلکہ اس کے آس پاس کئی پرانے و غائب کیسز بھی تھے۔ احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ آدمی واقعی انسان ہے بھی یا نہیں؟ اسی رات احمد دوبارہ قبرستان گیا۔ نور پہلے سے وہاں موجود تھی، مگر آج وہ پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ خاموش، زیادہ دور۔ تم جا رہے ہو نا اس کے پاس؟ احمد نے سر ہلایا۔ ہاں۔ نور نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر سنو۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اگر تم واپس نہ آئے تو میں ہمیشہ اسی قبر میں رہ جاؤں گی۔ احمد کے دل میں درد سا اٹھا۔ میں واپس آؤں گا۔ اور پھر وہ مڑ گیا، لیکن اس سے اندازہ نہیں تھا کہ اصل کھیل ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر احمد خاموش کھڑا نور کو دیکھتا رہا۔ ہوا بالکل رک گئی تھی، جیسے پوری دنیا ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی ہو۔ نور کی آواز بہت آہستہ ہو گئی۔ میں ہر رات یہاں اس لیے آتی ہوں کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے آخری بار سانس لی تھی۔ احمد کے دل میں درد سا اٹھا۔ نور، تم اب آزاد ہو سکتی ہو۔ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں احمد۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ میں آزاد اس دن ہوں گی جب حارث سچ کے سامنے آئے گا۔ یہ سنتے ہی احمد